جو یہ امید نہیں رکھتے کہ اسلام پنپے گا، آگے آئے گا، بلکہ مسلمانوں کو برا بھلا کہہ کر ان کو اطمینان ہوتا ہے، اپنے ملک کی برائیاں بیان کر کے ان کو سکون ملتا ہے، ایسے لوگ بھی۔ حالانکہ ہم کتنے بھی گر جائیں، کتنے بھی برے ہو جائیں، اس وقت بھی اگر پوری دنیا کو ہم چیلنج کریں کہ مسلمانوں میں جس طرح کے خدا ترس لوگ، اعتکاف میں بیٹھنے والے لوگ موجود ہیں، لاؤ دکھاؤ کہیں اپنی قوم میں، تو کسی قوم کے پاس نہیں، کسی ملت کے پاس نہیں۔ اس کے باوجود ہم کبھی کبھی مایوس ہوتے ہیں اور حالات سے شکستہ خاطر ہوتے ہیں۔ انہی حالات میں بنی اسرائیل کا حال ہم سے زیادہ پتلا تھا، بہت شکستہ تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اسٹیج پر آئے، انہوں نے ایک تقریر کی۔ یہ تقریر قرآن میں نقل ہے، پڑھی ہوگی آپ نے، یاد نہ رہی ہو، پوائنٹ یاد نہ رہے ہوں تو میں آج یاد دلاتا ہوں، شاید یاد آ جائے۔ 4 پوائنٹ پر مشتمل تقریر کی ہے موسیٰ علیہ السلام نے، جبکہ بنی اسرائیل نے یہ شکایت کی تھی کہ موسیٰ ہم کب تک پستے رہیں گے، اب تو دین قبول کر لیا ہم نے، اسلام تمہارا لایا ہوا دین قبول کیا ہے، کیا اب بھی پستے رہیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، 4 باتیں ہدایت کی ان کو، وہ 4 باتیں میں عرض کرتا ہوں، سنیے غور سے۔ پہلی بات یہ ہے، استعینوا باللہ، اے بنی اسرائیل کے لوگوں صرف اللہ سے مدد چاہو، ہتھیاروں پر بھروسہ نہ کرو، فراہم کرو جو ہو سکے، سواریوں پر بھروسہ نہ کرو، جو اس وقت حاصل ہیں، جو حاصل ہو سکیں کر لو، لیکن ان پر سہارا نہ کرو۔ استعینوا باللہ، اللہ پر سہارا کرو۔ تمہیں کیوں یاد نہیں رہتا کہ تم 313 تھے، وسائل بھی نہیں تھے، ذرائع بھی نہیں تھے، سواریاں بھی نہیں تھیں، ہتھیار بھی نہیں تھے، تعداد بھی تمہاری 313 تھی ہزاروں کے مقابلے میں۔ بدر کے میدان میں 17 رمضان کو تم نکلے، اور تمہارے لیڈر نے، تمہارے قائد نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کی کہ پروردگار یہ 313 میری زندگی بھر کی کمائی ہے، اگر یہ ضائع ہو گئے تو پھر تیری بندگی نہیں ہو سکے گی۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اور 17 رمضان کو یہ 313 کامیاب ہوئے۔ وہ کامیاب نہ ہوتے تو ہم آج ہوتے یہاں، کامیابی دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو ہماری توجہ استعینوا باللہ پر ہونا چاہیے کہ اللہ سے مدد چاہیں۔ اللہ سے مدد چاہنے کی شکل یہ ہے کہ نماز قائم کریں، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دین کو یہ سمجھیں کہ اسی میں ہماری نجات ہے۔ لوگ ستائیں گے، پریشان کریں گے، زحمتوں میں مبتلا کریں گے، حملے ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن ان سے ڈر کر، گھبرا کر ہم دین کو بدل ڈالیں، شکلیں بدل ڈالیں، نام بدل ڈالیں، کمزوری دکھائیں، یہ نہیں کریں گے، اور مضبوط ہوں گے انشاءاللہ، اور استقامت دکھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ پہلی ہدایت ہے موسیٰ علیہ السلام کہ جب تمہارے ساتھ یہ سلوک ہو تو دین سے ہٹنا نہیں، دین پر اور جمنا، اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ دین پر عمل کرنا۔ اس لیے کہ اللہ سے مدد چاہتے ہو تو اس کی شکل یہ ہے کہ اس کے دین میں ڈھل کے بھی تو مدد چاہو گے نا، اور اس کے دین کو بدل کر، اس کے دین کو چھوڑ کر تم اللہ سے مدد چاہو گے تو کیوں کرے گا مدد؟ وہ تو جب ہی کرے گا جب اس کے دین میں جاؤ گے، اس کے دین کے استقامت دکھاؤ گے۔ استعینوا باللہ۔ دوسری ہدایت ہی کی موسیٰ علیہ السلام نے، وَاصْبِرُوا، صبر سے کام لو، جلد بازی نہ کرو، اشتعال میں نہ ہو۔ یہ پہلا اسٹیج ہے صبر کا، اشتعال میں مت آنا، اشتعال میں آ کر کچھ انشنٹ ایسا کام نہ کرنا جو اس سے اسلام بدنام ہو۔
ستائیں گے، پریشان کریں گے لوگ، پروپیگنڈا تمہارے خلاف کریں گے، جھوٹے الزامات لگائیں گے، جھوٹے مقدمے قائم کریں گے۔ آج ہندوستان میں مسلم نوجوانوں پر جھوٹے مقدمے قائم کیے جا رہے ہیں خواہ مخواہ، 10 سال 20 سال جیل میں رکھے جا رہے ہیں، 20 سال کے بعد عدالت کہتی ہے ان کا کوئی جرم نہیں تھا، ساری زندگی تو تم نے تباہ کر دی۔ یہ سب ہوگا، لیکن اس میں اشتعال میں آ کر کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھنا جس سے اسلام کی بدنامی ہو۔ اور اس وقت بہت سے کام وہ ہو رہے ہیں مسلمانوں کی طرف منسوخ کیے جا رہے ہیں جو اسلام کی بدنامی کا باعث ہے، حالانکہ وہ پتہ نہیں اسلام مسلمان کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، کون کر رہا ہے، کنفیوژن کا وقت ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا کون کر رہا ہے، کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے۔ وہ کچھ امام پہنچے تھے نا یہ پشاور سوات کی طرف، یاد ہوگا آپ کو، معلوم ہوا کہ صاحب ان کو عربی بھی آتی، پشتو بھی آتی ہے، نمازیں بھی پڑھاتے رہے، تنخواہیں بھی نہیں لی انہوں نے، بعد میں معلوم ہوا سب یہودی تھے، سنا ہوگا آپ نے، کچھ پتہ نہیں اس وقت۔ وصبرو تو اسلام پر قائم رہو، وصبرو صبر کرو، اشتعال میں نہ آؤ، یہ پہلا اسٹیج ہے۔ اشتعال میں اگر آ گئے تو بات بگڑ جائے گی، اس لیے صبر کرو، برداشت کرو، تحمل سے کام لو اور اشتعال میں نہ آؤ۔ دوسرا اسٹیج یہ ہے وصبرو کہ صبر سے جم جاؤ دین پر، پریشانیاں آئیں، آزمائشیں آئیں تو ایسا نہ ہو کہ چھوڑ کے بھاگنے لگو، اور زیادہ جم جاؤ۔ فرض کیجئے کہ تم نے اسکارف باندھا تھا اس لیے موت آئی تو اللہ کہے گا یہ میری بندی ہے، میری نمائش کر رہی تھی، میرے دین کی نمائش کر رہی، اس لیے مصیبت آئی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دوسری ہدایت ہے۔ استعینوا باللہ پہلی ہدایت، وصبروا دوسری ہدایت۔ تیسری ہدایت عجیب و غریب ہے، وہ یہ کہ کبھی مایوس نہ ہو، کبھی دل تھوڑا نہ کرو، کبھی یہ نہ سوچو کہ ہم بہت خستہ حال ہیں۔ ان الارض للہ، اس لیے کہ زمین تو سب اللہ کی ہے، نہ کسی فرعون کی ہے، نہ کسی سپر پاور کی ہے۔ یورثھا من یشاء من عبادہ، تھوڑے دنوں کے لیے ہم جس کو چاہتے ہیں دے دیتے، بس۔ اگر 250 سال 300 سال کسی کو حکومت کے لیے دے دیے تو 300 سال تو کچھ نہیں ہوتے قوموں کی زندگی میں۔ زمین اصلاً اللہ کی ہے، تم نے اگر اللہ سے اپنے وعدے سچے کیے، اس کے ساتھ معاملہ صحیح رکھا اور اپنے آپ کو اس لائق بنایا کہ انسانوں کی خدمت کر سکو، انسانوں کے کام آ سکو، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوتیلے ہو، تم تو اللہ کے سگے ہو، اللہ کے دین کو اپنانے والے ہو، تمہیں حوالے کرے گا۔ یورثھا من یشاء من عبادہ، زمین اللہ کی ہے، جو غلے یہاں سے اگتے ہیں وہ اللہ اگاتا ہے، جو پانی برستا ہے وہ اللہ برساتا ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے۔ یورثھا من یشاء من عبادہ، بہت تھوڑی مدت کے لیے کسی کو دیتا ہے۔ اور ہماری تاریخ تو یہ ہے کہ ہمیں بہت بڑی مدت کے لیے دیا تھا۔ کتنی مدت رہی ہمارے پاس زمین؟ تقریباً 1000 سال رہی، کم و بیش 500 سال تو بغداد کی وہ حکومت تھی جو مثالی تھی، پھر اسپین میں ہم 750 سال رہے، بگڑے تو بعد میں ہے نا، ٹھیک ٹھاک رہے، علوم ایجاد کیے، کیا کیا علوم ایجاد کیے آپ نے، مگر وہ علم کے موتی، کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ایسی پارا۔ اسکندریہ کا کتب خانہ جلایا ہمارا لوگوں نے، اسپین کا کتب خانہ جلایا ہمارا لوگوں نے، اس کے بعد حیدرآباد کا جلایا کانگریس نے۔ ستایا تو بہت لوگوں نے ہمیں، لیکن اللہ نے ایک عرصے تک ہمیں موقع دیا۔ جب ہم پست ہو گئے، انسانوں کی خدمت کے لائق نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ نے نکال باہر کیا،
ان کو دیا جو ہم سے اچھا کر سکتے تھے، جو ہم سے اچھا کر رہے ہیں ان کو دیے ہوئے، پھر اللہ کی طرف ہم رجوع کر رہے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی، اللہ تعالیٰ انہی کو عطا کرتا ہے جو اس لائق ہوتے ہیں کہ زمین کے نظم کو سنبھال سکیں، خدا کے بندوں کو دے سکیں۔ خود کھانا، خود پینا، خود آرام سے رہنا، خود سکون سے رہنا، یہ زندہ قوموں کی علامت نہیں ہے۔ زندہ قوموں کی علامت یہ ہے کہ وہ دنیا کے لوگوں کو آرام سے رکھ سکیں، ان کا حق دے سکیں، یہ تقسیم دولت کی صحیح کر سکیں، سب کا حق سب تک پہنچا سکیں، سب کے سکون دیکھ سکیں۔ ایسی قوم جو اٹھے اللہ تعالیٰ اس کے حوالے کرتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، آخری نصیحت یہ کی موسیٰ علیہ السلام نے کہ آخرت کی کامیابیاں صرف متقیوں کے لیے ہیں۔ اس پر انحصار نہیں ہے کہ تم اقتدار میں رہے یا مظلوم رہے یا مغفور رہے یا محکوم رہے، اس پر اقتدار و مدار نہیں ہے۔ محکوموں کی زندگی تقویٰ کی زندگی گزاری کہ نہیں، اقتدار کیا تم نے تو تقویٰ کی زندگی گزاری کہ نہیں، یہ دیکھا جائے گا۔ اگر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزری ہے تو چاہے وہ محکومی میں گزری ہو یا اقتدار میں گزری ہو، آپ کامیاب ہیں۔ کامیابی وہاں کی تقویٰ پر ہے اور کسی چیز پر نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریر کے بعد سوال جواب ہوتے ہیں، تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی اس تقریر کے بعد سوالات شروع کیے۔ سوال انہوں نے یہ کیا، اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ جب ہم ایمان نہیں لائے تھے، جب بھی یہ ستا رہے تھے ہمیں، اب ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو اب بھی یہ ستا رہے ہیں، تو فائدہ کیا ہوا آپ کے ایمان لانے سے؟ یہ سوال کیا، اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، ذرا صبر سے کام لو، اپنے ناخن ٹھیک کرو، اپنی صلاحیتیں ٹھیک کرو، کسی لائق اپنے آپ کو بناؤ۔ عسى ربكم ان يهلك عدوكم، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ تمہارے دشمن کو اللہ ہلاک کر دے گا۔ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اس کے بعد اقتدار تمہیں بخشے گا، اقتدار تمہارے ہاتھوں میں آئے گا۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، لیکن اقتدار جو دے گا اللہ تو اس لیے نہیں دے گا کہ عیش کرو تم، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے گا کہ تم نے عمل کیا کیا، کیا عمل کرتے ہو، اس وقت کیا تھا اور اقتدار مل گیا تو کیا عمل کیا ہے۔ یہ تقریر ہے موسیٰ علیہ السلام کی، یہ سوال جواب ہے موسیٰ علیہ السلام کے، بڑی نصیحت ہے اس میں ہمارے لیے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے، اور یہ جو بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے قصے ہیں اس میں بڑی نصیحتیں ہیں ہمارے لیے، ہم سوجھ بوجھ کے ساتھ اسے پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اس میں بڑی نصیحتیں ہیں، بڑی ہدایات ہیں، حوصلہ بڑھتا ہے، ہمت بڑھتی ہے، اطمینان بڑھتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ ہم جس دین پر ہیں انشاءاللہ اسی پر قائم رہیں گے، اور اسی پر انشاءاللہ ہمیں موت آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔